سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے کتاب والو، تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول، جو بہت سی وہ باتیں جن کو تم چھپایا کرتے تھے ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو وہ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ظاہر کرنے والی کتاب آئی ہے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ یہودیوں سے بھی وعدہ لیا گیا، عیسائیوں سے بھی وعدہ لیا گیا۔ یہودیوں سے وعدہ یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئیں گے ان کی مدد کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے۔ عیسائیوں سے صرف ایک ہی پیغمبر کی ایمان کا وعدہ لیا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری سے پہلے والے پیغمبر ہیں، تو اس لیے عیسائیوں سے صرف یہی وعدہ تھا کہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تم نے ایمان لانا ہے اور ان کی تائید اور نصرت کرنی ہے۔ اب یہاں آج کی آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اس وعدے کے مطابق اللہ نے اپنے پیغمبر بھیج دیے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، جن کی بشارتیں انبیاء علیہ السلام نام لے لے کر پیچھے سے دیتے آ رہے تھے۔ اب ان سے یہ گویا کہ مطالبہ ہے کہ اب تمہارے پاس نشانیاں پہلے سے پہنچی ہوئی ہیں، تمہیں انتظار برسہ برس سے تھا، زمانوں سے تھا، اور باریک سے باریک جزوی تفصیلات کے ساتھ تمہارے پاس پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پہنچی ہوئی ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے مذہب جو مجوسی مذہب تھا اس سے وہ بیزار ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہدایت کا سامان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں تڑپ اور طلب پیدا فرما دے۔ تو وہ وہاں سے عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا، کیونکہ اس وقت میں عیسائی مذہب ہی برحق تھا، تو کافی عمر پائی۔ ایک راہب کے پاس رہے، اس نے فوت ہونے کے بعد دوسرے کے سپرد کر دیا، دوسرے نے آگے سپرد کر دیا، حتیٰ کہ جو آخری صاحب تھے جن کے پاس وہ رہے تھے، انہوں نے پھر ان کو کہا کہ اب ہمارے مذہب کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے، بلکہ تشریف آوری ہو چکی ہے، تم ایسا کرو کہ ان کی تلاش میں اب نکل پڑو، اب تمہارے لیے عیسائیت پر جمع رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ نشانیاں بتائیں کہ ایسے ایسے ایک بستی ہوگی جہاں کھجوریں ہیں، یعنی مدینہ منورہ کی علامات بیان فرمائی، وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں پھر وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کسی یہودی کے ہاں غلام بن گئے، تو ابھی وہ وہاں اسی کی باغ میں خدمت اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کی خبر پھیل گئی کہ آپ تشریف لے آئے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر گیا. ابھی آزمائش چل رہی ہے، امتحان ہے، اور جا کر میں نے کھجوریں پیش کی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں، صدقہ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو میں نہیں استعمال کرتا، صدقہ جو ہے وہ ہمارے لیے استعمال کرنا اس کا درست نہیں ہے، صدقہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے. تو ہاں البتہ ہدیہ ہو تو اس کو قبول کر لوں گا. تو پھر آپ نے اسی نشست میں یا دوسری نشست میں دوبارہ ہدیہ پیش کیا تو اس کو آپ نے قبول فرما لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیچھے تورات میں انجیل میں سابقہ جو مذاہب والے ان کے ہاں جو نشانیاں محفوظ تھی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی. یعنی کتنی باریک سی بات ہے کہ صدقہ وہ قبول نہیں کرتے، وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں. تو یہ نشانی جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نشانی کو پانے کے لیے یہ کام کیا تھا، اور یہ نشانی پہلے سے ان کے اندر، ان کے ذہن میں، ان کے علم میں تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی بھی ہوگی. اور بھی بہت ساری تھی لیکن یہ نشانی بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی باریک باریک باتیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل کتاب کو معلوم تھی. تو اس لیے اب ان سے کہا کہ قد جاءکم رسولنا، جس رسول کا تمہیں انتظار تھا. اور یہودیوں کے بارے میں بھی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہودی جو مدینہ منورہ کے اصل باشندے نہیں تھے، یہ عرب نہیں تھے، یہ تو ادھر سے آئے، مصر سے یا آگے شام کے علاقے سے آئے تھے. تو یہاں کیا کر رہے تھے؟ باقی دیکھیں کوئی مکہ مکرمہ میں یہودی آبادی نہیں ہے، کسی اور جو شہر ہیں حجاز کے اس زمانے میں یہودی آبادی کہیں نہیں تھی. مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، کافی بڑی آبادی تھی. تو یہ لوگ بھی یہاں اس لیے رہ رہے تھے کہ ان کو علامات سے پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس شہر میں ہونی ہے، اور یہ اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے اندر سے ہوں گے. یعنی ایک خواہ مخواہ کا جو ہے دھونس جمائی ہوئی تھی یہودیوں نے کہ اتنے نبی جب ہمارے اندر سے ہوئے ہیں، 25 کے قریب نبی، تو یہ نبی بھی ہمارے اندر سے ہونا، بنو اسماعیل میں سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی تو تقسیم اپنی ہے. اس نے کہا کہ تمہارے اوپر تمہارا کیا زور ہے کہ تم میری عطا کو روک سکو، اس لیے میں نے تو جہاں سے نبی پیدا کرنا ہے، تمہیں تو ماننا پڑے گا. تو بنی اسرائیل جو ہے یہودی وہ مدینہ منورہ میں اس خیال سے آئے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ بنو اسماعیل میں سے پیدا ہو گئے، بنو اسرائیل میں سے بنو اسحاق سے نہیں ہوئے، تو اب حسد آ گیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم تو نہیں مان کے دیں گے. تو اس لیے پتہ تو ان کو ساری چیزوں کا تھا، اس لیے قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نئے سرے سے بتایا ہو، بلکہ انداز اس آیت مبارکہ کا یہ ہے قد جاءکم رسولنا. جیسے استقبال کے لیے کوئی بزرگ کہیں آ رہے ہوں یا کہیں کوئی بارات وغیرہ آ رہی ہوتی ہے تو لوگ جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. جب یہ ابھی ہمارے یہ موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ اطلاع کے جو ذرائع تھے وہ کم تھے، تو پل پل کی خبر تو نہیں آتی تھی، تو اس لیے انتظار ہوتا تھا کب آ رہے ہیں. چل تو پڑے ہیں وہاں سے لیکن کب پہنچیں گے. تو پھر کوئی آ کر کہتا ہے قد جاء، آ گئے. کیا ہوگا؟ آ گئے. تو قرآن پاک کی آیت یہ کہتی ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، قد جاءکم رسولنا، ہمارے پیغمبر آ گئے جن کا تمہیں انتظار تھا. تو یہ آیت مبارکہ کا انداز وہ ہے کہ اس کے اندر انتظار کا معنی خود سے موجود ہے. جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے. اب آگے صفت یہ بیان فرمائی کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ بہت سے کتاب کے یعنی تورات کے انجیل کی چیزیں تم تو چھپاتے تھے، یہ پیغمبر چھپاتے نہیں، اسے کھول کے بیان کرتے ہیں. اسی طرح پیچھے ایک واقعہ آیا تھا تفسیروں میں بھی کہ یہودیوں کی بائبل میں یہ تھا کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے.
لیکن یہودیوں نے اس کو ترک کر دیا تھا، سرے سے ختم ہی کر دیا تھا۔ اور ان سے جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، لا نرجد الرجم فی کتاب اللہ، رجم کی سزا تو ہماری تورات میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ تورات پڑھو۔ جب انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی تو وہ جو ان کا پڑھنے والا تھا وہ جہاں رجم کی آیت تھی اس کے اوپر اس نے انگلی رکھ لی اور دائیں بائیں سے پڑھے جا رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہود کے علماء میں سے تھے لیکن مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کہیں انگلی اٹھائے۔ جب اس نے انگلی اٹھائی تو اس کے نیچے سے آیت رجم لکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اصل کہانی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ شروع میں جو ذی حیثیت لوگ ہوتے تھے، جو ذرا مالدار کھاتے پیتے خاندانی شرافت والے لوگ تھے، ان سے بھی زنا ہو جاتا تھا، اور ایک غریب آدمی کم حیثیت اس سے بھی ہو جاتا تھا۔ تو ہونے یہ لگا تھا کہ کم حیثیت کو تو سزا دے دی جاتی اور جو ذی حیثیت ہوتا تھا اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ تو اس سے ہماری عوام میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے ہونا تھا، جب غریب کے لیے قانون کچھ اور ہو، امیر کے لیے کچھ اور ہو، تو اس کا نتیجہ پھر اضطراب، بے چینی اور پھر بغاوت ہوتی ہے، کیونکہ قانون یکساں نہیں ہے سب کے لیے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے اس رجم کے قانون کو سب سے ہی اٹھا دو۔ اللہ کی ایک حد ہے، کتاب میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو ختم ہی کر دو سرے سے، اس لیے آئندہ کسی کو رجم نہیں ہوگا، نہ غریب کو ہوگا نہ امیر کو ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا جو حکم نازل ہوا پڑا ہے وہ تو نافذ ہونے کے لیے، اس لیے ان یہودی اور یہودیہ جن کا دو کا مقدمہ آیا تھا آپ نے ان کو رجم فرمایا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک حکم کے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جبکہ یہ لوگ اس حکم کو مار چکے تھے، دفن کر چکے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ تو یہ ہے، باقی اور بھی اس کی مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہودیوں کی بہت ساری باتوں کو کھول کھول کر، جیسے یہی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بشارت دی ہے کہ اس نام کے پیغمبر آئیں گے، اس بات کو یہودی نہیں مانتے تھے۔ اب جو بائبل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو ان کے نسخے ان کے ہاں معتمد ہیں، اس میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی نہیں ہے، تو وہ نکال دیا انہوں نے۔ تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ قرآن پاک بہت سی جگہوں پر فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس موجود ہے جس کو تم مانتے ہو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو، جو مٹا چکے ہو، جو بھلا چکے ہو، اس کی بھی قرآن پاک تذکیر کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی کہ وہ بہت ساری باتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور بغیر کسی استاد کے کر رہے ہیں، بغیر کسی ذریعہ علم کے کر رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں تو ضرورت کی ہوتی ہیں وہ تو اللہ کھول دیتے ہیں، اس کے پیغمبر بیان کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ظاہر کرنا کوئی دینی مصلحت کا تقاضا نہیں ہے تو ان سے وہ درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی تمہیں کوئی ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہودی علماء کو اور عیسائی علماء کو یہ خطاب ہے کہ تمہیں کوئی ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے کہ تم نے یہ بھی چھپایا لہذا نکالو، یہ بھی چھپایا لہذا نکالو، تمہیں کوئی چور بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ کے حکم کیا تقاضا ہوگا وہاں کھلوا دیا جائے گا، جہاں نہیں ہوگا وہاں درگزر کر دیا جائے گا۔ تو اتنے عالی اخلاق اور اتنے بلند اخلاق کے مالک پیغمبر جو آ گئے، تو یہ تو بلند خلقی ان کی نبوت کی خود ایک بڑی دلیل ہے۔ اگر کچھ اور دلیلیں نہ بھی ہوتی تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اتنے عالی اخلاق کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور ایک واضح کر دینے والی، کھول کھول کر دینے والی کتاب آئی ہے۔ یہاں نور کے لفظ سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کی شروع سے آراء مختلف رہی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اس سے مراد قرآن پاک ہی ہے یا اسلام ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے لوگوں کے سامنے، وہ بھی ایک نور ہے، کیونکہ نور کہتے ہیں اس چیز کو جس سے عام طور سے ہم کہتے ہیں روشنی، نور کا ترجمہ روشنی سے کر دیا جاتا ہے۔ روشنی ہوتی کیا ہے؟ روشنی اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کو چیزیں دکھانے میں تعاون فراہم کرتی ہے۔
وہ راستہ دکھاتی ہے۔ اگر روشنی ہو تو آپ کسی کمرے میں داخل ہوں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صوفہ رکھا ہے، یہ بیڈ رکھا ہوا ہے، یہاں جوتا رکھا ہوا ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ رسی ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اگر روشنی ہو، اگر روشنی نہیں ہے تو رسی سانپ برابر ہے۔ آدمی سانپ کو رسی سمجھ کے پکڑ لیتا ہے اور رسی سے سانپ سمجھ کے ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ روشنی نہیں ہے، اور آدمی کو بعض دفعہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو ایسی رکاوٹ پڑ جاتی ہے پاؤں میں کہ آدمی اس سے گر جاتا ہے کیونکہ روشنی نہیں ہے۔ اگر دیا سلائی جلا دی جائے، لائٹ جلا دی جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آدمی کو اپنی اپنی جگہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ گرتا نہیں، گمراہ نہیں ہوتا، ڈی ٹریک نہیں ہوتا۔ تو اسلام اللہ کی بہت بڑی ہدایت ہے، روشنی ہے۔ اس روشنی میں جنت کا سفر انسان طے کرتا ہے، اور کتاب مبین قرآن پاک ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ جو ہیں وہ نور ہیں۔ یعنی آپ یہ نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اتنی بات تو واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر تھا وہ عنصری تھا، وہ مٹی سے ہی بنا، اور بلکہ مٹی بھی اس سے بنا جو عرش معلیٰ سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس بات پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جو اس سے پہلے بلکہ یہ حدیث سنیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جہاں سے اس کی مٹی لی گئی ہوتی ہے وہیں پہ وہ دفن ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہیں، جس جگہ پر، علماء نے لکھا کہ آپ کے جسد اطہر کے ساتھ کفن کے واسطے سے جو مٹی لگ رہی ہے وہ مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جسم آپ کا بشری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کو پیاس بھی لگتی تھی، بشری لوازم اور تقاضے جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ آپ کا نقص نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہو تو انسانوں کے لیے وہ نمونہ بنتا ہے، ورنہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمیں حلال کی بڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ آپ کے ساتھ تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، آپ تو کہہ سکتے ہیں حلال کماؤ۔ جب آپ کے ساتھ بھی پیٹ ہوگا، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کی بھی بیوی ہوگی، آپ کا بھی خاندان ہوگا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ انسان ہی تھے، وہ بشر ہی تھے۔ ٹھیک، ہاں ان کی جو صفات ہیں وہ تو پھر نوریوں سے بھی آگے ہیں، اس لیے کہ معراج کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہو گئے، ان کا کہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر ہمارے علماء یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا آپ کا انسان کامل اور بشر کامل ہونا کمال ہے۔ اس لیے کہ یہاں وہ موقع ہے کہ جہاں جبریل امین پیچھے رہ گئے، کیونکہ نور ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، اور جو بشر ہیں اور بشروں کے سردار ہیں وہ آگے نکل گئے۔ تو گویا کہ جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہے وہاں بشریت کے سردار کی ابتدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پھر آگے کہاں لے گئے اور کیا کوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ بشر ہونا کوئی آپ کے لیے عیب نہیں ہے، اور آپ صفات کے اعتبار سے نوری نور ہیں، کیونکہ جو روشنی بلکہ ایسا نور ہے کہ یہ جو آفتاب کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام یعنی قرآن پاک، اس کو جو حافظ بنتا ہے، اس بچے کے بارے میں کہے کہ اس کے والدین کو ایسا قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو امت کا ایک عام آدمی جس کا بچہ حافظ بن گیا، اس کو جو تاج مل رہا ہے وہ سورج سے زیادہ روشن، تو جن کی وجہ سے مل رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے روشن ہوں گے۔ اور یہ سورج جتنے بھی اکٹھے کر لیں یہ ہماری قبر روشن نہیں کر سکتے، سورج کی روشنی قبر تک تو نہیں جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک ایک طریقہ، آپ کی ایک ایک سنت،
آپ کی لائی ہوئی قرآن پاک کی ایک ایک آیت، آپ کی ایک ایک حدیث وہ ہماری زندگی کو بھی روشن کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہمیں غلط چلنے سے روکتی ہے، پھر ہماری قبر کو بھی روشن کرتی ہے، پھر ہماری حشر کو بھی روشن کرے گی، پھر ہماری جنت کو بھی روشن کرے گی۔ تو اس لیے کہاں یہ نور جو ظاہری نور ہیں اور کہاں فرشتوں کے نور اور کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ذات اور آپ کے لائے ہوئے احکامات۔ تو اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے انسانوں تمہارے پاس ایک نور آیا۔ باقی ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نور اللہ کے نور میں سے ہے، یہ اللہ کے نور میں سے کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے یہ کہا جائے کہ اللہ کی جانب سے نور ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا سب سے پہلے، تو خلقہ یعنی پیدا فرمایا، تو خالق خود مخلوق نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہیں، نور ہیں لیکن مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، اس لیے اللہ کے نور میں سے کچھ نور جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں سے کچھ جدا ہو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو خدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔